تنہا رہنے والی بیوائیں جن کی عمر 30 سے 45 سال کی ہیں تقریباً 60 لاکھ تک کی تعداد میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ وہ بیوائیں ہیں جن کی دوسری شادی ممکن ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے لڑکیوں کے انتخاب کا طریقہ کار کچھ اس قدر غیر انسانی اور غیر مہذب ہو چکا ہے کہ بیوائیں تو کیا 30 سال کی کنواری لڑکی بھی اس زمرے میں نہیں آتی۔ کل بیواؤں کی تعداد تقریباً 4 ملین ہے، جن کی کفالت کے لیے ملک میں کوئی سرکاری اور غیر سرکاری مضبوط اور مربوط نظام موجود نہیں۔ رشتوں میں تاخیر کی بڑی وجہ رشتے کے انتخاب کی حد سے زیادہ بڑھتی مانگیں بھی ہیں، اور وہ مفاد پرستی اور مادہ پرستی بھی جن کے آگے اب شرافت، انسانیت، ادب و آداب اور تہذیب جیسے خصائص بے وقت ہو چکے ہیں۔ اس مسئلے کا سبب معاشی اور سماجی ناہمواریاں بھی ہیں اور لڑکیوں کا تعلیم کی طرف بڑھتا رجحان بھی۔ لڑکی کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم میں اس کے ہم پلہ رشتہ دستیاب ہو سکے، اور دوسری طرف لڑکے کے گھر والے بھی زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی کے انتخاب میں ہی حجت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں زیادہ پڑھ لکھ جانے والی لڑکیاں عموماً بد دماغ اور بد مزاج ہوتی ہیں۔ اگر ایک پڑھی لکھی ملازم پیشہ خاتون اپنوں کی ستم ظریفیوں کو نہ سہارتے ہوئے اکیلے زندگی بسر کرنے لگے تو پھر تو گویا یہ ہمارا فرض بن چکا ہے کہ ہم اس کا جینا اجیرن کر ڈالیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک تنہا عورت کا کردار ہمیشہ مشکوک ہی سمجھا جاتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے تنہا کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، اور ہمارے معاشرے کا غلاظ بھرا رویہ اور سوچ۔ رشتے بر وقت طے نہ پانے کے بعض اسباب تو ایسے مضحکہ خیز بھی ہیں کہ انہیں جان کر ہنسی بھی آتی ہے، اور اپنے بیٹے کو راجہ اندر سمجھنے والوں کی گھٹیا سوچ پر ماتم کرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ مثلا لڑکی والوں کا گھر کرائے پر ہونا، یا ان کی طرف سے لڑکے کے گھر والوں کی خاطر خواہ پروٹوکول نہ دیا جانا، ان کا گھر یا گھر کو جانے والی گلی کا تنگ و تاریک ہونا۔ اکثر تو یہ بھی کہتے پائے جاتے ہیں کہ جس سڑک سے گزر کر لڑکی کے گھر کو جایا جاتا ہے اس سڑک کے کنارے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پائے جاتے ہیں، یا شہر بھر کی غلاظوں سے لتھڑا نالے کا در سے گزر ہے۔ یہ اور ایسی لاتعداد وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارے ہر 5ویں گھر میں لڑکیاں اور لڑکے شادی کے منتظر ہیں، اور اسی انتظار میں ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں۔ تنہا رہنے والی غیر شادی شدہ لڑکیوں یا بیواؤں کی زندگی جس کرب اور تکلیف میں گزرتی ہے اس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔ بیوہ ہو جانے پر تو اکثر خواتین کو سسرال والے جائیداد میں حصہ نہ دیتے ہوئے انہیں گھر سے ہی بے دخل کر دیتے ہیں، اور اس بات کی انہیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک تنہا عورت اپنے بچوں کے ساتھ کس طور پر گزر بسر کا بندوبست کر پائے گی۔ یہ ایک نہایت تکلیف دہ پہلو ہے۔ ان کی تکالیف کو بڑھاوا اس وقت ملتا ہے جب یہ معاشرہ انہیں اچھوت کا درجہ دے دیتا ہے۔ الغرض ایک بیٹی کا ماں باپ ہونا ایک ایسا جرم عظیم بن چکا ہے جس کا مداوع ناممکن ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ایک ہی گھرانے کے افراد لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے نکلتے ہیں تو ان کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے لڑکے کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو یہ نفسیات یکسر بدل جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک ایسے دوگلے پن کا شکار ہے جس میں شاید ہم سب ہی شامل ہیں۔ بیٹی سے ملازمت کروانا اسے معاشی مسائل سے نکلنے میں مدد کے مصداق سمجھا جاتا ہے، اور اکثر گھرانوں میں اسے ملازمت کی اجازت اس کے خواب پورا کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ لیکن جب اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے تو ملازمت پیشہ لڑکیوں کی چال جلن پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے۔ لڑکا اگر 2-4 بچوں کا باپ بھی ہے تو بھی رشتہ کنواری اور کم عمر لڑکی کا ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہاں تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ 70 سال کے آدمی کو اپنا بڑھاپا سنبھالنے یا پھر سنوارنے کے لیے 30 یا 35 سال ہی کی دوشیزہ چاہیے۔ کبھی محسوس کریں وہ درد جو بن بیاہی عمر رسیدہ ہو جانے والی لڑکیوں کے والدین کے کلیجے میں اٹھتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے رذیل معاشرے کی جس کے بوڑھے اس قدر بے بس اور ناتواں بنا دیے گئے ہیں، جو راتوں میں اپنی آنکھوں کی بجھی بجھی سی لو اور اس کی گیلی کچاروں کی اوٹ سے اپنی بیٹیوں کے بے تمنا، بے آرزو، بے بس جسموں پر نگاہ ڈالتے اور وقت نزاع کے لگ بھگ حلق سے نکلنے جیسی ہوک اپنے اندر کھینچتے ہیں۔ کیسی حسرت اور بے بسی کا درد پینا اور سہنا پڑتا ہے انہیں جب موت کی بھی تمنا اس ڈر سے نہیں کرتے کہ ان کے بعد ان کے آنگن میں پڑے گوشت پوست کے ان لوتھوں کو زمانے بھر کے بھوکے کرگس نوچ کھائیں گے، اور وہ ماں باپ جن کے آنگن میں ابھی ایک چھوڑ 2-2 4-4 بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ کس طور اپنے اس دکھ کو سہارا پاتے ہیں تو اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم نے بن بیاہی لڑکیوں کا جینا اس قدر مشکل کر رکھا ہے کہ وہ محض زندہ لاشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ایک طرف تو اپنوں کے تانے ہی ان کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان پر ترس کھانے والے لوگ انہیں لمحہ لمحہ ان کے محرومی کا احساس دلائے رکھتے ہیں، ایسے جیسے وہ خود ہی اپنی تقدیر کے لکھے کے ذمہ دار ہیں۔
اور اگر ایک پڑھی لکھی ملازمت پیشہ خاتون اپنوں کی ستم ظریفی کو نہ سہارتے ہوئے اکیلے زندگی بسر کرنے لگے تو پھر تو گویا یہ ہمارا فرض بن چکتا ہے کہ ہم اس کا جینا اجی رنگ کر ڈالیں۔ پوسٹ پسند آئے تو سب کے ساتھ شیئر کیجیے۔